السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم چھٹا پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بری بات کے اظہار سے منع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بری بات کا اظہار پسند نہیں ہے، لیکن اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ تو اس سے پچھلی آیات میں ہم نے چونکہ منافقین کا تذکرہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ظالم ہے، لہٰذا ان کا ظلم بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب ظلم بھی اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو اس ظلم کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو۔ جیسے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہمسائے کی زیادتی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اب اس نے ایسا ہی کیا، جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا کہ گھر تمہارا یہ ہے اور تم سارا سامان باہر رکھ کے بیٹھے ہو، تو وہ ان کو اپنے ہمسائے کے ظلم کے بارے میں بتاتا۔ تو اس سے ہمسائے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کو شرمندگی ہوئی، تو اس نے یہ دیکھ کر معذرت کی اور آئندہ تکلیف نہ دینے کا وعدہ کیا اور سامان اندر رکھنے کی درخواست کی۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 5153 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم معاف کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2588 ہے۔ اور اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر اس میں بھی برابر برابر، یعنی جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے صرف اتنا ہی بدلہ تم لے سکتے ہو۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے وہ دونوں جو کچھ بھی کہیں سب گناہ پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2587 ہے۔ ان تبدو خیرن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر تم کسی بھی بھلائی کو ظاہر کر کے کرتے ہو یا تم اسے چھپاتے ہو یا تم برائی کو معاف کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کی قولی فعلی ظاہری باطنی ہر طرح کی بھلائی آ جاتی ہے، یعنی اگر تم معاف کر دیتے ہو اور اس کو چھپا دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2442 ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ قادر ہے، اس کے باوجود وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو تمہیں بھی اپنے رب کی صفت کو اپناتے ہوئے دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جو میرا انکار کرتے ہیں یا جو میرے نبیوں کی رسالت کو نہیں مانتے وہ کافر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک نبی کو مانتا ہے اور دوسرے نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ یہود و نصارہ ایک نبی کو مانتے تو دوسرے کا انکار کر دیتے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کہا، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 153 سے 160 تک۔ یسألک اہل الکتاب، یہودیوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات یک بارگی نازل ہوئی، آپ پر بھی یہ کتاب یک بارگی نازل ہو تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، ان بدبختوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے سوال کیے تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا تھا
کہ ارین اللہ جہرا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑا سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا اور آپ سے کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کئی طرح کے ظلم کیے، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ پہاڑ کو بلند کیا کہ بتاؤ تم نے تورات کے احکامات پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پھر ان کو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر میں عاجزی سے داخل ہو جاؤ، لیکن یہ گھٹنوں کے بل گھسٹنے لگے، انہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، یہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ پھر اسی طرح انہوں نے تورات پر عمل کا وعدہ کیا، پھر اس وعدے کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور اسی طرح جب بھی ان کو ہدایت کی کوئی بات بتائی جاتی تو کہتے قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل پہلے اس سے ہی بھرے پڑے ہیں، ہمیں کچھ تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے میں نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی تھی، اب یہ حق کو نہ سن سکتے تھے نہ قبول کر سکتے تھے۔ پھر تذکرہ ہے ان کے حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگانے کا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ انہوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھانے کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا تھا، نہ انہوں نے اس کو سولی چڑھایا تھا، اصل بات یہ تھی کہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے حواریوں سے بات کی کہ کون میری جگہ پر سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہے، تو ایک حواری نے رضامندی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور پھر ان کو سولی چڑھا دیا گیا، جس سے عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اختلاف کی شک کی بنا پر کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی یقینی علم نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ان کو جسم اور روح کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس فجر کے وقت اتریں گے، جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ آ کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ ختم کریں گے، یاجوج ماجوج آپ کی دعا سے ہلاک ہو جائے گی، دجال کو قتل کریں گے، اور اس وقت سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3449 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اہل کتاب کا ہر شخص ایمان لے آئے گا، کس پر؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ یہود و نصارہ کا ایک قول تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر اور ان کے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے پر ایمان لائے گا، لیکن اس وقت کا ایمان مفید نہیں ہوگا۔ نمبر دو، قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو دجال اور تمام کفار سے جب جہاد کریں گے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، سب ان پہ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 160 میں یہود کے ظلم کا، کہ یہ سود کھاتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سود کھانے سے منع کیا تھا۔ اسی طرح لوگوں کے مال چھینا جھپٹی کر کے، چوری اور ڈاکے کے ذریعے سے، رشوت زنی کے ذریعے سے یہ لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن یہ سارے برے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے تھے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا کروں گا، اور اجر عظیم ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ تیسرا رکوع ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، آیت نمبر 163 سے۔ چونکہ
کفار کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ تورات اتری، آپ پہ قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اترا، اس لیے ہم ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تھے، سب پر وحی کی کیفیت الگ تھی، سب کے معجزات الگ تھے۔ اب تم اس وجہ سے انکار کر دو کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یک بارگی نازل ہوئی تھی اور یہ قرآن ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، تو لہٰذا ہم نہیں مانتے، تو یہ بالکل illogical بات ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزہ نازل کیا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی چیزیں عطا کی، تو یہ طریقہ تمہارا درست نہیں ہے، کیونکہ وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر نبی کے پاس بات کرتا تھا، کبھی گھنٹی جیسی چھنکار جیسی آواز ہوتی تھی، کبھی اللہ تعالیٰ خود پردے کے پیچھے سے کلام کرتے تھے، جیسے معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام سے کلام کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے، تمہاری گواہی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پر کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے نام لیے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کے اوپر تذکرہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کا نام آیا ہے تقریباً ان کی تعداد 24 یا 25 ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا۔ لیکن ان سب میں سے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، صرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ اب اس بات کی وجہ سے دوسرے نبیوں پر تان تو نہیں آتا کہ اللہ نے صرف موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، دوسروں سے نہیں کیا، لہٰذا صرف موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، باقی نہیں ہے۔ اگر اس بات کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر کے علاوہ باقیوں پر تان نہیں آ رہا تو پھر قرآن کے بارے میں یہ تان کیوں ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا تو اس لیے جی ہم ایمان نہیں لا رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اصل میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دیں، اور جو نہ مانے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ کتاب ایک ہی دفعہ نازل ہو یا آہستہ آہستہ نازل ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے کہ تم نہیں بھی مانتے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور جو آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اس کی بھی گواہی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حقانیت کو بتایا، اور پھر منکرین کا انجام بتایا کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لا رہے وہ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد سب لوگوں کو مخاطب کیا اور انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں، لہٰذا تم ان پہ ایمان لے آؤ، لیکن اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، کیونکہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 171 میں، بڑی اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلوف سے منع کیا، اہل کتاب کو غلوف سے منع کیا۔ غلوف کہتے ہیں اعتدال کو چھوڑ دینا، یا ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو، یعنی عقل بھی اس کو نہیں مان رہی۔ اسی طرح شرعی حدود سے نکل کر غیر شرعی چیزوں کی طرف چلے جانا، یہ بھی غلوف کہلاتا ہے۔ اب اہل کتاب کا غلوف کیا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کی ذات کا حصہ کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودیوں کا غلوف کیا تھا کہ انہوں نے ان کو ولد الزنا قرار دیا۔ تو اس طرح ان کو انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی شان سے بڑھانا یہ غلو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں تو اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3445 ہے۔ یہاں سے رد ہے ان لوگوں کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے میں عار محسوس کرتے ہیں اور آپ کو نور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا انکار کیا ہے کہ اے اہل کتاب تم جھوٹ بول رہے ہو، عیسیٰ بن مریم اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کے ذریعے سے پیدا کیا، اس کی روح ہے، تمام روحیں ہی اللہ کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اب یہاں پر عیسائیوں کے عقائد بیان کیے گئے ہیں جس کو عقیدہ تثلیث یا اقانیم ثلاثہ کہا جاتا ہے، کہ ان کا عقیدہ تھا
تین خداؤں کا جو تصور تھا، یعنی تین ملتے ہیں تو ایک بنتا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام۔ باپ سے مراد اللہ تعالیٰ، بیٹے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے مراد جبرائیل، یا پھر باپ، بیٹا اور مریم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اپنی اس بات سے باز آ جاؤ، اللہ اکیلا ہے، وہ الہ واحد ہے، وہ اس بات سے مبرہ و منزہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ اولاد کی ضرورت تو اسے ہے جو محتاج ہے، وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس وجہ سے تم اپنی اس بات سے باز آ جاؤ، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات کا حصہ ہیں، اور آج کے مسلمان کا عقیدہ جو نور من نور اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ایک جیسے عقائد ہیں۔ انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا حصہ کہا، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو اللہ کے نور کا، اللہ کی ذات کا حصہ کہا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ صریحاً شرک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھا رکوع ہے لن یستنکف المسیح، آیت نمبر 172 سے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم جن فرشتوں کو میرا شریک بناتے ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے میری ذات کا حصہ بنایا، جبکہ ان فرشتوں کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ خود میرا بندہ ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، تو تم ان کو کیوں خدائی کا درجہ دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا بندہ ہونے سے عار محسوس کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، میں اسے اپنی طرف اکٹھا کروں گا، سب نے میرے پاس آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے ابلیس نے تکبر کیا تھا نا، کیا انجام ہوا اس کا؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ کا بندہ کہا جاتا تو آپ بہت خوشی محسوس کرتے تھے، جیسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب انوار القلوب کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے بندگی سے زیادہ عزت کا کوئی مقام نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر جو نہایت عزت کے مقامات ہیں لفظ ابد سے پکارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان 3 عزت والے مقامات پہ نبی علیہ السلام کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے، جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آپ بشر تھے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اس کائنات میں تمام انسانوں سے افضل انسان ہے۔ اب وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 1 کہ نزول وحی کا اللہ تعالیٰ نے جب تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ابد بولا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اسی طرح سورہ کہف میں بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ نمبر 2 معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہاں بھی لفظ ابد بولا۔ اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر 19 میں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، یہاں نبی علیہ السلام کی عبادت، آپ کی دعا کا تذکرہ ہے، وہاں بھی آپ کو لفظ ابد کے ذریعے سے پکار کے اللہ نے یہ ثابت کیا کہ میرا اور بندے کا جو تعلق ہے اس میں یہ والا تعلق سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہود و نصارہ کے شکوک و شبہات کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے جو اللہ کی طرف سے واضح دلیل ہے، کیونکہ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو، اور یہ قرآن تمہارے لیے نور ہے اور یہ تمہیں گمراہیوں سے نکال کر ایمان کی راہوں پر گامزن کرتا ہے۔ اب اگر ایمان لے آتے ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہو، تو اللہ تمہیں اپنے فضل و رحمت میں داخل کرے گا اور صراط مستقیم کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا۔ یستفتونک فی الکلالہ، پھر کلالہ کی وراثت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا مرد یا ایسی عورت جو فوت ہو جائے جس کا باپ بھی نہ ہو اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، تو کلالہ کی وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کی بہن ہو تو بہن کو، ایک بہن ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے اصول کے تحت، یعنی مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ، اس طرح اس کے مال کو خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات ہمارے لیے بیان کر دیے
تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں. واللہ بکل شیء علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے. سورۃ المائدہ مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. اس میں خاص طور پہ ایک دسترخوان کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے، اور یہ مدنی سورت ہے جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس کا پچھلی سورت کے ساتھ تعلق سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا تھا یا ایھا الناس کے ذریعے سے، لیکن سورہ المائدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اور اہم احکامات مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں سورہ المائدہ کے بارے میں کہ یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو. مسند احمد کی حدیث نمبر 25602 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں 5 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے. نمبر 1، وعدے کو پورا کرنا ہے، کیونکہ وعدہ توڑنا منافق کی نشانی ہے. نمبر 2، تمہارے لیے چھپائے حلال ہے. نمبر 3، کچھ چھپائے تمہارے لیے حرام ہے. نمبر 4، کہ ایسا شخص جو احرام کی حالت میں ہے وہ حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتا، اور مکہ اور مدینہ دونوں حرم ہیں. اور نمبر 5، کہ ایسا شخص جو حرم میں نہیں ہے اور وہ احرام کی حالت میں بھی نہیں ہے تو اس کے لیے شکار کرنا جائز ہے. پھر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ. شعائر شعیرۃ کی جمع ہے، ہر وہ چیز جس پر نشان لگایا گیا ہو اسے شاعر کہتے ہیں، یعنی یہ نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بے حرمتی تم نے نہیں کرنی. اسی طرح جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی کہ تم ان کے اندر جنگ کرنے لگو. اسی طرح ہدی، ایسا جانور ہوتا ہے جو حاجی حرم میں قربانی کے لیے لے کر جاتے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی. وللقلائد، قلائد اس رسی یا پٹے کو کہتے ہیں جو قربانی کے گلے میں بطور نشانی ڈالی جاتی ہے. ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی جن کے گلے میں نشانی کے طور پہ رسی یا پٹا ڈالا گیا ہو کہ یہ حرم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ جو بیت اللہ کی طرف حج یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان کی بھی بے حرمتی تم نے نہیں کرنی. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، کیونکہ ان کی نیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رضامندی اور فضل تلاش کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو. البر ہر طرح کی نیکی کو کہتے ہیں، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پہ تعاون نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آیت بہت اہم ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. مثلاً آپ نے دورہ قرآن میں ایڈمیشن لیا اور آپ نے اپنے ساتھ کسی اور کو بھی بتایا کہ الحافظ اسلامک انسٹیٹیوٹ میں دورہ قرآن ہو رہا ہے، آئیے آپ بھی میرے ساتھ جوائن کیجئے. تو یہ آپ نے نیکی کے کام پہ تعاون کیا ہے. ٹھیک ہے، بر ہے نیکی کا کام کرنا اور تقوی ہے برائی کو چھوڑنا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ کے کام پہ زیادتی اور تعاون نہیں کرنا. مثلاً اللہ نہ کرے آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا ہو، کوئی غلط چیز دیکھی ہو، اور آپ دوسروں کو بھی کہیں کیا تم نے دیکھی، آؤ میں تمہیں دکھاؤں، تو یہ آپ دوسروں کو گناہ کی طرف بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کے گناہ کو چھپا رہے ہیں، تو آپ گناہ کے کام پہ تعاون کر رہے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو تھام لینا ہے، نیکی کے کاموں پہ تعاون کرنا ہے، نیکی کے کاموں پہ دوسروں کی مدد کرنی ہے. مثلاً آپ نے دورہ قرآن کا پوسٹر سٹیٹس پہ لگایا تو آپ نے نیکی میں تعاون کیا. آپ نے اس کو اپنے گروپس میں شیئر کیا تو آپ نے نیکی پہ تعاون کیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح گناہ کا کوئی کام ہے تو کسی نے آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی سانگ ایسی کوئی چیز بھیجی اور آپ نے اس کو نیکسٹ فارورڈ کیا، آپ نے گناہ کے کام پہ تعاون کیا. کہ آپ کے پاس ہینڈ فری ہے، آپ کو پتہ، چھوٹی چھوٹی مثالیں دینی ہے جو ہماری زندگی میں پائی جاتی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے سے ہینڈ فری اس لیے مانگ رہی ہے کہ اس نے گانے سننے ہیں، ڈرامہ دیکھنا ہے، آپ نے اس کو دی ہے تو آپ نے گناہ کے کام پہ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، یہ تم نے گناہ کے کام پہ زیادہ تعاون نہیں کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو کرے، ظالم کی مدد کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6952 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی اختیار کرو کیونکہ میری سزائیں بہت سخت ہیں. آیت نمبر 3 بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں وہی 4 چیزیں دہرائیں جو ہم نے دوسرے پارے میں پڑھی کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا
نام دیا جائے۔ اسی طرح المنخنقہ گلا گھونٹ کر مرنے والا جانور، خواہ وہ خود گلا گھونٹ اس کا گھٹ جائے یا کوئی اس کا گلا گھونٹ دے، دونوں طریقوں سے اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کو کھانا حرام ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہو تو اس کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح الموقوذہ وہ جانور ہے جس کو لاٹھی یا پتھر لگے اور چوٹ لگنے سے وہ مر جائے۔ المتردیہ وہ جانور ہے جو گر کر مرے تو وہ بھی حرام ہے، یعنی اگر گرا ہے اور گرنے سے وہ مر گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور النتیحہ سینگ لگ کر مرنے والا جانور حرام ہے، خواہ وہ اپنے سینگ سے مرے یا کسی اور کے۔ الا ما زکیتم، ہاں اگر اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے تو تم بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے شرعی طریقے سے اس کو ذبح کر لو تو پھر اس کو کھانا جائز ہے۔ وما ذبح علی النصب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ کھانا جو اس جگہ پر، ہر وہ جانور جو اس جگہ پر ذبح کیا جائے جو غیر اللہ کے لیے مخصوص ہیں تو ان کو کھانا بھی حرام ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ درباروں کے اوپر پکنے والے لنگر نہ یہ پکانے جائز ہیں اور نہ یہ کھانے جائز ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ آیت انما حرم، اللہ تعالیٰ نے حرمت علیکم کا لفظ بولا ہے۔ اور اسی طرح دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نے نظر مانی ہوئی تھی کہ فلاں جگہ پر وہ جا کر ایک جانور ذبح کرے گا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ نے پوچھا کیا وہاں جاہلیت کے انصاب میں سے کوئی نسب تھا، یعنی وہاں پر جاہلیت کے آستانوں میں سے کوئی آستانہ تھا؟ تو صحابہ نے جواب دیا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا وہاں پر مشرکین کی عیدوں میں سے کوئی عید ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ پھر اپنی نظر پوری کرو۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3313 ہے، یعنی اگر وہاں پر ایسا ہوتا ہے تو پھر تم وہاں پر نہیں جا سکتے۔ تو پتہ چلا کہ شرک کے اڈوں پر جانا بھی حرام ہے اور وہاں پر پکنے والے کھانے اور لنگر کھلانے بھی اور کھانے بھی دونوں کام ہی حرام ہے، کیونکہ اس سے شرک کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اسی طرح تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ انہوں نے اپنے بتوں کے پاس تیر رکھے ہوئے تھے، ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے جو مجسمے بنا کر انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی انہوں نے تیر تھمائے ہوئے تھے۔ اور پھر ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا جس کے اندر 3 طرح کے تیر ہوتے، ایک کے اوپر لکھا ہوتا افعل یہ کام کر لو، دوسرے پہ لکھا ہوتا لا تفعل یہ کام نہ کرو، اور تیسرا جو ہے وہ خالی ہوتا تھا۔ تو یوں اس کے ذریعے سے وہ قسمت آزمائی کرتے، اور اگر یہ تیر نکل آتا جس پہ لکھا ہوتا کہ یہ کام کر لو تو وہ کر لیتے، چاہے اس میں ان کا نقصان ہی ہوتا، اور اگر لکھا ہوتا لا تفعل تو وہ اس کام سے رک جاتے، اور اگر خالی والا تیر نکلتا تو وہ پھر دوبارہ سے قسمت آزمائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم فسق، یہ سارے کام فسق ہے، نافرمانی ہے۔ فسق کہتے ہیں اطاعت سے نکل کر نافرمانی میں داخل ہو جانے کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دین کی تکمیل کا اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے زندگی کے تمام معاملات میں جو جو کچھ تمہیں چاہیے تھا، تمام اراکین، تمام سنتیں، تمام فرائض، تمام احکامات، تمام حدود، ہر چیز میں نے بیان کر دی ہے، اور آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب دین کے اندر کسی نئی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس کام میں کوئی نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، وہ ریجیکٹ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2697 ہے۔ تو یہ تکمیل دین کا دن کون سا تھا؟ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی کتاب میں ایک آیت پاتے ہیں، اگر ہمارے پاس وہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سی آیت؟ تو یہودی نے یہ آیت پڑھ کے سنائی الیوم اکملت لکم دینکم والی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور اس جگہ کو جانتے ہیں جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ عرفہ میں تھے، یعنی عرفہ کے دن 9 ذوالحجہ کو پچھلے پہر کا وقت تھا اور جمعۃ المبارک کا دن تھا جب یہ دین کی تکمیل کا اعلان ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 45 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ طیبات ہر وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے اور بدن اور عقل میں نقصان
پہنچے بغیر ان سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شکار کے احکامات بتائے ہیں کہ اس جانور کا شکار تمہارے لیے حلال ہے جس کو تم نے شکار کرنے کی تعلیم دی ہو، اور اسی طرح جب تم اس کو چھوڑو تو اس پر تم اللہ کا نام لو، اور وہ جانور شکار کرنے کے بعد خود اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنا کتا چھوڑو اور وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھے اور اسے زندہ پالو تو اسے ذبح کر لو، اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے قتل کر دیا ہے لیکن اسے خود نہیں کھایا تو پھر بھی اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی ذبح کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5475 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، آیت نمبر 5 میں بتایا، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، تو اگر دل مانے تو ان کا کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ خیبر کی فتح کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت ہدیے کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، آپ نے کھایا۔ اسی طرح ایک یہودیہ عورت نے آپ کی دعوت کی تھی، آپ نے اس کی دعوت بھی قبول کی جس میں اس نے کھانے میں زہر ملایا تھا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، اگر دل مانے تو کھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح عورتوں سے نکاح کرنے کے احکامات ہیں کہ حق مہر ادا کر کے نکاح کرو، پاک دامنی اختیار کرنا مقصد ہو، چھپ چھپا کر دوستیاں کرنا مقصد نہ ہو، کیونکہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، دوسرا رکوع ہے 5 یا 6 ہجری میں غزوہ مریسی ہوا تھا، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، تو ہار کو تلاش کرتے کرتے صبح ہو گئی، نماز کا وقت تھا، پانی موجود نہیں تھا، تو لوگ فکر مند ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور حکم دیا کہ اگر پانی میسر نہیں ہے تو تم تیمم کر لو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 334 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف اتنا سا حکم دیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لو۔ وضو کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے اور نیت دل کا عمل ہے، پھر اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے، صرف بسم اللہ، الرحمن الرحیم نہیں، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے، پہلے دایاں بایاں دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے۔ وضو کے اعضاء ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی اور 3 دفعہ بھی، 3 سے زیادہ بار نہیں دھو سکتے۔ کلی کریں گے، کلی کرتے ہوئے اگر روزہ نہیں ہے تو حلق تک پانی لے کر جائیں گے، اور اگر روزہ ہے تو پھر حلق میں پانی نہیں لے کر جائیں گے، پھر ناک میں پانی ڈالیں گے اور پانی ڈال کر پھر ناک کو جھاڑیں گے۔ جو زیادہ درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی ہاتھ میں آپ پانی لیں، اسی کے ساتھ آپ کلی کریں، اور جو پانی بچ جائے اسی کے ساتھ آپ اس کو ناک میں ڈالیں، اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ اپنے ناک کو جھاڑیں۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ چہرے کو دھونا ہے اچھے طریقے سے کہ کوئی بھی بال گیلا خشک نہ رہ جائے۔ پھر پہلے دایاں بازو دھوئیں گے کوہنی سمیت، پھر بایاں بازو دھوئیں گے کوہنی سمیت، اور پھر اس کے بعد سر کا مسح کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پہلے دائیں پاؤں کو دھوئیں گے ٹخنے سمیت، اور پھر بائیں پاؤں کو دھوئیں گے ٹخنے سمیت، اور تیمم کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے تم پہ اپنی نعمتیں پوری کی ہیں، لہٰذا تم ان کو یاد کرو اور تم مجھ سے ڈرو، کیونکہ میں تمہارے سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہوں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچی گواہی دینے کا حکم دیا اور انصاف کی تلقین کی، اور حکم دیا کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ عدل کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ عادل حکمران سب سے پہلا وہ خوش نصیب ہے جس کو روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پھر سے اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کیونکہ میں تمہارے تمام تر اعمال سے واقف ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، آیت نمبر 11 ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نجد سے واپس آ رہے تھے، واپسی پر ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا، کہتے ہیں جب ہم آئے تو ایک بدوی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے میری تلوار سونت دی جبکہ میں سویا ہوا تھا، میں جاگ پڑا تو اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، مجھے کہنے لگا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ، تو دیکھو یہ بیٹھا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4135 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ دیکھو لوگوں نے آپ کی طرف ہاتھ پھیلایا تو میں نے آپ کی حفاظت کی اور ان کا ہاتھ آپ سے روک دیا، لہذا تم مجھ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ کامل یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عقیدہ توحید ہے کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں،
میں بچ جاؤں گا خود ہی، بلکہ کیا کہا، مجھے اللہ بچائے گا۔ تیسرا رکوع ہے آیت نمبر 12 سے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ان پر نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 سردار مقرر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، میرے رسولوں کی مدد کرو گے، تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو میں بدلے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یعنی اگر ان اعمال کو تم کرتے ہو تو تم جنتوں کے مستحق بنتے ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وعدوں کو توڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضع۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہودی تعریف کرتے تھے، بات کو اس کی جگہ سے یا اس کے مفہوم سے پھیر دیتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان یہودیوں کی طرف سے آپ کو کبھی بھی کوئی اچھی بات سننے کو نہیں ملے گی، لہٰذا فاعف عنہم وصفح، آپ ان کے ساتھ مت الجھیے، آپ درگزر کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر عیسائیوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی وعدہ توڑ دیا، تو ان کے وعدہ توڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی آپس میں بغض اور عداوت، نفرت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حکم دیا کہ اہل کتاب، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے کہ تم نے جو بہت ساری چیزیں چھپائی تھی وہ اس رسول نے آ کر تمہارے لیے واضح کر دی ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ نور سے مراد بھی قرآن مجید ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن مجید ہے۔ اور اس کی دلیل اگلی آیت ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس وہ نور بھیجا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی رہنمائی کرتے ہیں جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ اسے سلامتی کے راستوں پر چلاتے ہیں اور اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہودی کس طرح سے، عیسائی اور یہودی جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کو چھپاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زانیہ عورت کو لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں ہمارے علماء نے یہ سزا تجویز کی ہے کہ اس کے چہرے کو کالا کیا جائے اور گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کا چکر لگوا دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کو تورات سمیت ان کے علماء کو بلائیے، کیونکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ تورات کے اندر تو اور سزا ہے۔ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے جو رجم والی آیت تھی نا، کہ جس میں یہ حکم تھا کہ جو شادی شدہ زنا کریں تو ان کو سنسار کرو، پتھر مار مار کے مار دو، اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ لیا، آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ اٹھایا تو نیچے رجم والی آیت موجود تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو، مرد اور عورت کو، سنسار کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6819 ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، نہ عیسیٰ کا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی حصہ ہے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے۔ اب یہ وہی عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسائی کہتے تھے کہ اللہ عیسیٰ کے روپ میں زمین پہ اترا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے آج کا مسلمان کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی پہلے عرش پہ مستوی تھا، خدا تھا، مدینے میں آیا تو مصطفیٰ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ وہی عقائد ہیں۔ ہم عقیدت میں اتنے آگے بڑھ چکے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کس قدر زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہودیوں کے، عیسائیوں کے 3 فرقے تھے اور ان کے یوں ملتے جلتے مختلف عقائد تھے، پروٹسٹنٹ، کیتھولک اور آرتھوڈکس، جن کے یہ عقائد تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو اللہ ہی ہے یا عیسیٰ اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو کم از کم خود کو تو اپنی والدہ کو تو بچا سکتے، جبکہ ان کی والدہ فوت ہوئی ہے اور وہ خود بھی فوت ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ وہ ہے
جس کے پاس زمین و آسمان کی اور جو کچھ ان کے درمیان اس کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اس نے پیدا کیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک باطل گمان کا تذکرہ کیا۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہوتے تو پھر اللہ تمہیں کبھی بھی عذاب نہ دیتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا اور انہیں کہا کہ تمہارے پاس ایک لمبے عرصے کے بعد رسول آ چکا ہے، اللہ فترۃ من الرسل، فترہ کہتے ہیں دو انبیاء کی درمیانی مدت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 500 سال بعد ایک نیا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں، اس وجہ سے تمہیں چاہیے کہ تم ان کے احکامات پر عمل کرو اور ان کے اوپر ایمان لے آؤ۔ چوتھا رکوع ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، آیت نمبر 20 سے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید جیسی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیزیں دی جو جہان میں تم سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ تم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تم ارض مقدس یعنی ملک شام کے اندر داخل ہو جاؤ، کیونکہ یہاں سے ہی یہ مصر گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ سے تم جہاد کرو اور تم اپنے اس وطن کو حاصل کرو، لیکن یہ اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر تو ایک بڑی جبار قوم امالیکا قوم ہے، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلے گی ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو انہی کی قوم کے دو لوگوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، جو اللہ سے ڈرتے تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم دروازے میں سے ان پر داخل ہو، جب تم اللہ کا حکم مان کے اس قوم کے ساتھ لڑائی کرو گے، یعنی تم جاؤ گے، اللہ نے حکم دیا نا شہر میں داخل ہو، تم ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا، لہٰذا تم اللہ پہ بھروسہ کرو۔ لیکن ان بدبختوں نے اتنی سختی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہتے ہیں کہ جا تو اور تیرا رب جا کے ان سے لڑائی کرے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کو ایسے محسوس ہوا کہ آپ کی ساری پریشانی دور ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4609 ہے۔ جب انہوں نے جہاد کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک پھر ان کو میدان تیہ کے اندر رکھا کہ یہ وہاں پر بھٹکتے رہے۔ وہیں پر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا اور پھر اس کے بعد ان کی اگلی نسل آئی اور انہوں نے جہاد کیا تو پھر یہ ارض مقدس میں داخل ہوئے اور پھر ان کی بیت المقدس کے اوپر حکومت قائم ہوئی۔ پھر 5واں رکوع ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آیت نمبر 27 سے 31 تک۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ قربانی کی، یہ کس مقصد کے لیے تھی اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو حسد کی وجہ سے اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ دو نام ہمارے ہاں مشہور ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حسد کی وجہ سے جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا ناحق بوجھ آدم کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3335 ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر رہا ہے تو جو گناہ کو ایجاد کر رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ برابر کا وبال پڑ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل تو جائے گا، مقتول کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ تھا لیکن اس کو موقع نہیں ملا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 31 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ حسد کی بنا پر اس نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایک کوا آیا اور اس نے جو ہے اپنی چونچ کے ساتھ زمین کھودی اور اس میں دوسرے کوے کو پھینکا، جس سے وہ یہ سمجھا، کیونکہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، زمین پر پہلا قتل تھا کہ اب میں اس کو کہاں چھپاؤں، تو اس نے اس سے سمجھا کہ مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے۔ پھر اس نے جو ہے وہ قبر کھودی اور اس کے اندر اپنے بھائی کو دفن کیا اور اس کے بعد پھر فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ پشیمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ فرض کر دیا کہ جو کسی ایک شخص کو قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ وہ پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور اگر کوئی کسی ایک کو بچا رہا ہے تو گویا اس نے سب لوگوں کو بچانے کا ثواب اپنے ذمے لے لیا ہے۔ تو یہ قتل سنگین جرم ہے۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 33 آیت محاربہ ہے، لڑائی کو، جنگ کو کہتے ہیں حرب۔ اکل اور ارینا قبیلے کے لوگ مدینہ میں آئے تھے، ان کو وہاں کی آب و ہوائیں موافق نہیں آئی، جس سے یہ بیمار ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا مدینہ سے باہر جو صدقے کے اونٹ تھے وہاں پہ کہ جاؤ ان کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے پیو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو جب یہ تندرست ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ چرواہوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور مال چرا کر لے گئے۔ جب ان کو پکڑا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں چوری کی وجہ سے، آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں ڈالی جائیں کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، اور پھر ان کو دھوپ میں پھینک دیا گیا حتیٰ کہ وہ سارے مر گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3018 ہے۔ چھٹا رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے ہاں وسیلہ کا بہت ہی غلط کانسیپٹ مشہور ہے۔ وسیلہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوا جائے۔ وسیلے کی 3 جائز صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے نام اور اس کی صفات کا وسیلہ دے کر دعا کرنا۔ نمبر 2 زندہ سے دعا کروانا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دعا کروائی تھی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010 ہے۔ اور تیسری جائز صورت ہے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ کھول دیا اور ان کی دعا کو قبول کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2333 ہے۔ تو اگر فوت شدہ کا وسیلہ دینا جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے، ان کے چچا زاد کے پاس نہ جاتے، جیسے ہمارے ہاں فوت شدہ کا وسیلہ دے کر دعا کی جاتی ہے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے یہ دے دے، نعوذ باللہ پنجتن پاک کے صدقے یہ دے دے، فلاں کے صدقے فلاں کے صدقے یہ دے دے۔ نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگے، اللہ کا نام لے کے، اللہ تو رزاق ہے، اس اپنے رزاق ہونے کے صدقے مجھے رزق دے، اللہ تو غفار ہے مجھے بخش دے۔ تو وسیلے کی ناجائز صورت یہ ہے کہ فوت شدہ کا وسیلہ دیا جائے۔ وسیلہ ایک جگہ کا نام بھی ہے، ایک مقام بھی ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کو نصیب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو اسی طرح کہو، پھر مجھ پہ درود پڑھو، ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، اور وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کو نصیب ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں، جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 384 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ روز قیامت نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ ہی وہ آگ سے نکل سکیں گے۔ پھر چور کی سزا ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں اور آئندہ چوری سے باز آ جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر دینار کے 1/4 یا زیادہ میں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1684 ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 41 میں تسلی دی ہے، کیونکہ مدینہ میں 3 طرح کے دشمن تھے، مکہ کے کافر، مدینہ کے منافق اور مدینہ کے یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، ان کی یہ عادت ہے کہ یہ سود کھاتے ہیں، یہ جاسوسیاں کرتے ہیں، یہ حرام کھاتے ہیں، اس وجہ سے آپ پریشان نہ ہوئیے۔ اور یہاں پر حرام کے لیے سحت کا لفظ بولا گیا ہے۔ سحت کہتے ہیں، لفظی معنی ہوتا ہے مٹانا اور ہلاک کرنا۔ حرام مال کو سحت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں زانیہ کی اجرت کو، کتے کی قیمت کو، شراب کو اور جوئے کو، مردار کی قیمت کو بھی سحت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ 7واں رکوع ہے انا انزلنا التوراۃ، آیت نمبر 44 سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ڈانٹا ہے کہ اپنے بڑوں کی طرف دیکھو اور ان کی سنت پر چلو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مت بیچو کہ تم اس کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تورات کی حفاظت کی ذمہ داری علماء کو دی تھی، رب والوں کو دی تھی، جبکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ
اللہ نے خود لیا ہے اور پھر حکم دیا ہے کہ جب تم نے اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو تمہیں لوگوں سے نہیں بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ظلم کا استحصال کیا ہے، ایک ظلم کا خاتمہ کیا ہے، کیونکہ یہودی کمزور کو سزا دیتے تھے اور طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے، جبکہ مکہ کے اندر بھی یہی چیز تھی کہ وہ کمزور کو پیس دیتے اور جو طاقتور ہوتا اس کو چھوڑ دیتے تھے، جیسے آج ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈانٹا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص کے اندر سب برابر ہیں، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، اگر کوئی کسی کی ناک کو زخم پہنچاتا ہے تو بدلے میں ناک کو، یعنی جتنا کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے بس اتنی ہی دینی ہے، یہ نہیں کہ کسی نے ایک قتل کیا تم بدلے میں اس کے پورے خاندان کو اڑا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے خون آپس میں برابر ہیں، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2751 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہر دور کے اندر جو بھی آسمانی کتاب اتری، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات ہے یا عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی انجیل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن، یہ سب کتابیں اپنے اپنے دور میں ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ بن کر آئی تھیں، اور یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے آیا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کی پیروی کرو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے ہم نے ایک شریعت، ایک طریقہ بنایا ہوا تھا، تو ہر کوئی اس کے اوپر چلتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن بلا کے لیے ابلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اختیار سے مومن نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم کیا کرتے ہو، نیکی کے راستے کو اختیار کرتے ہو یا کفر میں پلٹ جاتے ہو، فاستبقوا الخیرات، لہٰذا تم سے ڈیمانڈ ہے کہ نیکیاں کرنے میں آگے بڑھو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے کے ساتھ فیصلہ کرو، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے تو گویا کہ وہ جاہلیت کے فیصلے تلاش کر رہا ہے، لہٰذا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اگر قرآن و سنت کو چھوڑ کر فرقوں کی طرف چاہتے ہیں، ہر کلاس میں ایڈمیشن کے وقت سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پہلے یہ پتہ کر کے بتائیں، جب اسٹوڈنٹس بتاتی ہیں کہ جی ہم اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں، یہ ٹیچر اس طرح سے پڑھاتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتائیں کہ ان کا فرقہ کون سا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، قرآن پڑھنے میں کون سا فرقہ ہوگا؟ ابھی دورہ قرآن میں بھی یہی سوال تھا کہ یہ بتائیں ان کا فرقہ کون سا ہے۔ اللہ نے فرمایا آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ قرآن و سنت کو چھوڑ کر فرقوں کی طرف بھاگنا یہ جاہلیت والے کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ 8واں رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بیان کی ہے کہ اگر تم ان سے دوستیاں کرتے ہو تو تم بھی انہی میں سے ہوگے، کیونکہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ تو مشرکین منافقین کے بارے میں بتایا کہ ان کی دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ اس لیے ہیں کہ یہ انہی جیسے ہیں، لہٰذا تم نے ایسے نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، کہ کچھ لوگ تم میں سے مرتد ہو جائیں گے۔ یہ پیشین گوئی کی تھی جو کہ پوری ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 فرقے مرتد ہو گئے، 3 تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی مرتد ہو گئے تھے، جیسے بنو مدلج قبیلے سے اسود انسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بنو حنیفہ قبیلے سے مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بنو اسد قبیلے سے طلیحہ بن خویلد تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی اور یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان مرتدین کا خاتمہ کرنے کے لیے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی صفات یہ ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور وہ ایمان والوں پر رحم دل ہیں جبکہ کفار پہ بڑے سخت ہیں، وہ جہاد کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں کسی وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ تمام صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر پائی جاتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا، اب سوال پیدا ہوا کہ ہم کس سے پھر دوستی کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55 میں بتایا کہ تمہاری دوستی اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، تمہاری دوستی ایمان والوں سے ہونی چاہیے، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، جو رکوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے ہمیں معیار بتایا ہے دوستی کرنے کا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے نا جس میں ہمارا تذکرہ ہے،
تو یہ ہمارا تذکرہ کر رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کون ہے جس نے دوستی کرتے ہوئے یہ دیکھا ہو کہ میں اس سے اس لیے محبت کرتی ہوں یا اس سے میں نے اس لیے دوستی کرنی ہے کہ یہ نماز پڑھتی ہے، یہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد ہم جو بھی تعلق داریاں بنائیں گے، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دوستیاں کریں گے۔ پھر 9واں رکوع ہے آیت نمبر 57 سے، پھر سے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا کہ ان کفار کے ساتھ تمہاری دوستیاں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جیسے یہود و نصارہ سے دوستی منع ہے، اسی طرح اہل بدعت سے بھی دوستی منع ہے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جب آپ ان کی بیٹھک میں بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو نظریات آپ کے اوپر بھی اثر ڈالیں گے۔ اور میں نے اکثر یہ چیز میں نے ہاسٹل میں بہت زیادہ آبزرو کی ہے کہ بچیاں اچھے گھرانوں سے ہوتی ہیں، اچھی بچیاں ہوتی ہیں، ان کی اچھی تربیت ہوتی ہے، لیکن ہاسٹل میں آ کر کمپنی کے خراب ہونے کی وجہ سے جس سوسائٹی میں وہ بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں، جن دوستوں کے ساتھ وہ اٹھتی بیٹھتی ہیں، ان کی وجہ سے وہ بچیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تعلقات جو ہیں یہ تم نے دیکھ کر سوچ سمجھ کر بنانے ہیں۔ یہ اتنے بدبخت ہیں کہ جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح جو شیطان ہے وہ بھی اذان کے وقت پہ شور شرابہ کرتا ہے اور اس کو بھی یہ چیز بری لگتی ہے، اور یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ اذان کا قرآن پاک میں 2 جگہوں پہ تذکرہ ہے، ایک یہاں پر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 58 میں اور ایک سورہ الجمعہ میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے اقامت کے وقت پھر بھاگ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے واپس آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 608 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے میں نے ان پہ اپنا غضب کیا، ان پہ لعنت کی اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، آیت نمبر 64 ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودیوں نے جب اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کی بات کی تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اس بکواس کی وجہ سے میں نے تم پہ لعنت کی ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا کہ اسی سے جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں کس قدر خرچ کیا ہے، اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7419 ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1827 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تورات و انجیل پر عمل کرتے ہوتے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، اور اگر یہ ایسا کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ان پر نعمتیں نچھاور کرتے، لیکن اب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے اعمال بہت ہی برے ہیں۔ 10واں رکوع ہے آیت نمبر 67 سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں نے جو بھی احکامات آپ کی طرف اتارے ہیں آپ ان سب کو پہنچا دیجئے۔ اسی وجہ سے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ چھپا لیا جو اللہ نے آپ پر نازل کیا تو اس نے جھوٹ بولا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4612 ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا تھا حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ جب دین کی تکمیل کا اعلان ہوا تھا پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر آسمانوں کی طرف کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، میں آپ کو لوگوں سے بچا لوں گا، آپ کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک رات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2885 ہے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا ہٹا دیا تھا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3046 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو بتایا کہ تم کسی چیز پہ بھی نہیں ہو حتیٰ کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے، یعنی اگر تورات و انجیل پر تم ایمان لاتے تھے تو اب تمہیں قرآن پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر وہ شخص چاہے وہ یہودیت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے،
اگر اس کا اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان ہے اور وہ اپنے نبی کی شریعت کے مطابق عمل کرتا تھا، نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد تو اب آپ پر ایمان لانا ضروری ہے نا، پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ہر طرح کے خوف و غم سے آزاد کر دوں گا۔ پھر بنی اسرائیل کے وعدے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے، لیکن جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات آتی جو کہ ان کی خواہشات سے ٹکراتی تھیں تو وہ تکبر کرتے اور انبیاء کو قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں اس کے مطابق تمہیں سزا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے عیسائیوں کے عقائد کا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، آیت نمبر 72 اور 73۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، کیونکہ مسیح ابن مریم نے خود بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ کلمہ گو مشرک ہے یا وہ دوسرا مشرک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین کا تیسرا ہے، ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو الہ واحد، اگر وہ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے، انہوں نے اللہ کی طرف توبہ اور استغفار نہ کی تو دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے کہ من مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں تھے، نہ ہی ان کا خدائی میں کوئی حصہ تھا، بلکہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور ان سے پہلے بھی کئی نبی آئے وہ گزر کے۔ وہ ام صدیقہ، ان کی ماں بھی خدائی کا درجہ نہیں رکھتی تھی بلکہ وہ صدیقہ تھی، بہت سچی تھی۔ نبوت کے بعد دوسرا درجہ صدیق کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، بڑی مزے کی اور لاجیکل بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو رب ہوتا ہے نا وہ کھانے سے بے نیاز ہوتا ہے۔ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ تو کھانا کھاتے تھے، لہٰذا وہ دونوں رب نہیں ہیں۔ تم باز آ جاؤ، اللہ نے یہ آیات کیسے کھول کھول کر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تمہیں اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔ پھر اہل کتاب کو پھر سے منع کیا ہے کہ تم غلو نہ کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اس سے تم بھٹک چکے ہو خود بھی اور تم نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ آخری رکوع ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ان غلط عقائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی بنی اسرائیل کے ان غلط عقائد کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی بھی اللہ نے ان پہ لعنت کی، اور پھر ان کی برائی یہ بتائی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے، یعنی یہ ان کے اندر بات ہی نہیں تھی کہ برائی دیکھیں، اور اس کے اوپر ان کے اندر یہ جو ہے وہ بات پیدا ہو کہ ہم نے اس سے دوسروں کو روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا اللہ پر اور میرے نبی پر ایمان ہوتا اور ان کی اپنی کتابوں پر ایمان ہوتا تو یہ ان کو کبھی بھی دوست نہ بناتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ کہ جو یہودی اور مشرک ہے نا ان کو مسلمانوں سے زیادہ نفرت ہے بنسبت عیسائیوں کے، کیونکہ عیسائیوں کی شریعت کے اندر نرمی والے احکامات زیادہ پائے جاتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کے اندر جو ہے ان کے جو راہب وغیرہ تھے، جو علماء تھے، ان کے اندر تکبر نہیں تھا، اس وجہ سے ان کی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردیاں تھیں، لیکن مشرکین اور یہودیوں کو مسلمانوں سے بہت نفرت تھی۔ آج تک تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنا اسلام کو نقصان یہودیوں نے پہنچایا ہے نا دنیا کے کسی مذہب نے نہیں پہنچا۔ اب بھی جہاں جہاں بھی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اس کے پیچھے یہودی ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے۔ یا الہی ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائیے، ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ میرے مالک ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے۔ یا الہی ہمارے والدین پہ، اساتذہ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے۔ مولا کریم جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے یا اللہ وسعت عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں میرے مالک اپنے خزانوں سے ان کے